وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ فقرہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، برابری کے اصول پر، مساوات پر، قتل کے فیصلے پر، مقتول کو قاتل کو مقتول کے بدلے میں برابر کی سطح پر رکھ کر قتل کرنا، یہ ہے قصاص، اور اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اور اس کو تم نہیں سمجھو گے. یا اولی الالباب، اس کو سمجھیں گے تو عقل والوں تم سمجھو گے. جس آدمی کی عقل کو انتقام کھا گیا اور جس آدمی کی عقل کو جذبات نے اسیر بنا دیا وہ نہیں سمجھ سکتا. یعنی جب آدمی جب بھی سوچتا ہے تو اس کے سر پر یہ بات سوار ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی میرا باپ کا قاتل ہے، یا وہ اور طرح کے جذبات کا وہ سبب اسیر ہو جاتا ہے، یا وہ مقتول کی ہمدردی میں آ کر ڈوب جاتا ہے. تو کہا تم کیا سمجھو گے ان باتوں کو؟ تم نہیں سمجھو گے. اپنی عقل کو خالص کرو ہر طرح کے جذبات سے، پھر غور کرو اس بات پر کہ تمہاری زندگی، اور زندگی سے مراد ہے تمہارے پورے معاشرے کی زندگی، پوری قوم کی زندگی، بلکہ انسانیت کی زندگی. اصل میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ زید مارا گیا، اس کی زندگی کا کیا کریں. مغرب نے پورا فلسفہ تراش ڈالا، ہمارے مشرق نے بھی اس میں حصہ لیا. ہندوستان کے گاندھی جی وہ مدت تک اس کا آواز کہتے رہے تشدد کے خلاف، لیکن جب ان کی اپنی حکومت بننے کا وقت آیا تو انہیں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا. یہ اس قوم کے اس لیڈر کی قوم ہے جو تشدد کے خلاف آواز کہتا رہا ہمیشہ، اور ہمیں مطلوع کرتا رہا مسلمانوں کو کہ یہ بڑی ظالم قوم ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے پاکستان بنا تو 10 لاکھ لاشیں کس کی گری. اس کا مطلب ہے جو باتیں فطرت انسانی کے خلاف ہوتی ہیں نا، وقت جب آتا فطرت سے انکار کر دیتی. تو کہا تم ہمیشہ جذبہ، اور اس طرح ہماری روس میں ٹالسٹائی نے اس کی بڑی وکالت کی، اور مغرب میں تو پورا فلسفہ اس پر تیار ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے نا، وہ ایک ہیجان میں، ایک اشتعال میں مبتلا ہو کر کرتا ہے. اور اشتعال کی نظر ہو جانا، ہیجان میں مبتلا ہو کر ایسا کام کر گزرنا جس کی عقل اجازت نہیں دیتی، یہ تو ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری. تم بجائے اس کے کہ ایک بیمار آدمی کا علاج کرو، تم کہتے ہو کہ اس کو مار ڈالو. ایسے تمہیں اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ اگر معاملہ ہوتا ایک آدمی کے قتل کا، تم کہتے ہو جی ایک آدمی نے مشتعل ہو کر نفسیاتی عوارض میں مبتلا تھا، یہ شخص اشتعال میں جب اس کو آتا تو قابو میں نہیں رہتا، تو اس نے وار کر دیا، ایک آدمی گولی چلا دی، تو اب اس کا علاج ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر اس نے ایک آدمی کو مارا ہوتا نا تو ہم کہتے چلو اس کو نظر انداز کرو، لیکن اصل میں اس نے ایک آدمی کو نہیں مارا، اس نے اس قلعہ کی دیوار توڑی ہے جس کو حرمت جان کہتے ہیں. اگر آج دیوار کی مرمت نہ کی گئی اور اس کو اس کی بنیادوں میں نہ ناپا گیا، نہ داغا گیا، تو یوں سمجھیے کہ یہ دیوار پھر مکمل کبھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹتی جائے گی اور پھر پورا معاشرہ خطرے کی زد میں ہوگا. اسے قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو آدمی کسی آدمی کو قتل کرتا بغیر کسی وجہ کے، ناحق، یا وہ زمین میں فساد مچاتا، قتل اور خون ریزی کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ یوں سمجھو ایک کو قتل نہیں کرتا، پوری نوع انسانی کو قتل کرتا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو ایک آدمی کو قتل سے بچا لیتا ہے وہ پوری نوع انسانی کا تحفظ کرتا ہے. تو کوئی اسلام کا جو تصور ہے وہ ایک آدمی کا نہیں، پوری نوع انسانی کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر بیماری مرہم رکھنے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ڈاکٹر کے پاس آپ کینسر کے مریض کو لے جائے، وہ اپنے طور پر شعاعیں بھی لگاتے ہیں، دوسرا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل علاج کیا ہے کہ جہاں وہ سرطان پھیل چکا ہے نا اتنے حصے کو وہ کاٹ دیتے ہیں. اگر کہیں کسی ہڈی اگر پھنس گئی ٹوٹ گئی، اس میں زہر پھیل گیا ہے، اور ٹانگ کاٹ دیتے. کوئی اس وقت یہ دوسرا ڈاکٹر اس کو واضح نصیحت نہیں کرتا کہ دیکھو یہ جوڑ بیمار ہے، یہ پوری چھاتی اگر سرطان زدہ ہے، کینسر کا شکار ہو گئی ہے، تو یہ تو بیمار ہے نا.
تو بیمار پر رحم کھانا چاہیے کہ اس کو توڑ پھینکنا چاہیے یا کاٹ دینا چاہیے؟ لیکن وہ اپنے دل پر جبر کر کے یہ کہے گا کہ اس کو نہیں کاٹیں گے تو باقی جسم نہیں بچے گا۔ اسلام کہتا کہ ہمیں ہمدردی ہے اس آدمی سے، لیکن یہ ایسا سرطان زدہ آدمی ہے کہ اگر تم نے اس پر رحم کھایا تو پوری نوع انسانی پر ظلم کرنا پڑے گا، اور اگر تم اس کو کاٹ ڈالو گے تو باقی جسد انسانی بچ سکتا ہے۔ انسانیت تو پورے جسم کی طرح ہے۔ اس کے بعد اعضاء اگر اس طرح کی کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے یہ بیماریاں، جو آدمی چوری کرتا ہے، جو ہاتھ چوری کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو ڈاکے ڈالتا ہے، یہ وہ بیماریاں نہیں جو مرہم رکھنے سے ٹھیک ہو جائے گی، یہ وہ متعدی بیماریاں جن کے کاٹ دینے سے باقی جسم کو بچانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو باقی رکھیں گے باقی جسم نہیں بچ سکے، اور پوری نوع انسانی کے شواہد اس پر گواہ ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک احتسابی اداروں کا تعلق ہے، پکڑ دکڑ کرنے والوں کا، نگرانی کرنے والوں کا، مقدمہ چلانے والوں کا، یورپ میں اور امریکہ سے بڑھ کر یہ ادارے کہاں ہوں گے؟ بعض وقت جرم کرنے والا جب پکڑا جاتا ہوگا تو میں نے جرم نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں ایک ریل تھما دی جاتی ہے، ایک پوری مووی، اور بتایا جاتا جب تم نے یہ کام کیا تھا نا، مثلا تم تیز گاڑی چلا رہے تھے، تم سمجھ تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اوپر اڑ رہا تھا تمہارے ہیلی کاپٹر اور تمہاری تصویر دی جا رہی تھی، پورا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ یعنی جہاں احتسابی ادارے اتنے مضبوط ہیں، وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں قتل، خون ریزی اور جرائم کی رفتار کیا ہے؟ وہاں کے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی رپورٹیں جو چھپتی ہیں سال بہ سال، اس میں یقین جانیے ہر آنے والے سال میں پچھلے سال کی نسبت زیادہ جرائم ہوتے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر 10 منٹ میں وہاں ضرور کوئی نہ قتل ہوتا ہے، بینک لوٹتے، زنا بالجبر کے کیسے تو ہر چند منٹوں کے بعد ہوتے، بلکہ بعد میں چند سیکنڈوں کے بعد۔ یعنی جتنے جرائم کی رفتار وہاں تیز ہے، کسی مشرقی ملک میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس سارے وسائل بھی موجود، ساری سہولتیں بھی موجود، احتسابی ادارے بھی بے پناہ، اس کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی سزا نہیں دیتے۔ جب ایک قاتل کو معلوم ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ 7 سال سزا کاٹنی پڑے گی، پھانسی تو انہیں ختم کر ڈالی، عمر قید کو باقی رکھا، وہ کٹ کٹا کے 7 سال رہ جاتی ہے۔ ایک آدمی کو ٹھکانے لگانا چاہتا، 7 سال کی کیا بات ہے؟ اور پھر یہ کہ انہیں اپنی قیدوں کو بھی، اپنی جیلوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ہمارے غریب لوگوں کو پتہ چل جائے ان کی جیلیں کیسی ہیں، تو اپنے جھونپڑے چھوڑ کر وہاں جا بسے کہ وہ اچھی ہیں اس سے، تو وہاں کیا تکلیف ہے؟ شاہ فیصل مرحوم امریکہ کے دورے پر گئے تھے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تو بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، بڑا تیار ہو کے ان کے نامہ نگار، ان کے نمائندہ آئے تھے، انہیں آگے بڑھ کر تابڑ توڑ حملے کیے، بے پناہ سوالات کیے، اور سوالوں کا زیادہ رخ اس بات کی طرف تھا کہ اس روشنی کے زمانے میں انسانی کا یہ بڑا اجلا دور ہے، اور اس روشنی علم و ہنر کے زمانے میں غضب خدا کا اب تک آپ کی یہاں دھیر لگ رہی ہے کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں، آپ زانی کو سنسار کرتے ہیں، آپ قاتل کو لوگوں کے سامنے تلوار سے اس کا سر اڑا دیتے ہیں، پہلے مسجد نبوی کے سامنے، اب تو ریاض میں یا بڑے کسی مجمع عام میں سر اڑا دیا جاتا ہے اس کا۔ کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شاہ فیصل نے خاموشی ان کے سوالات سنے، ان کہا میری ایک بات سن لو، میری ایک بات کا جواب تم دے دو۔ کہا میں تم میں سے جتنے آدمی تیار ہوں میرے ساتھ جانے کے لیے، یہاں بھی اور وہاں بھی، میں ان کو بریف کے سونے کا بھر کے دے دیتا، یا چاہو تو تمہارے پاؤنڈوں کا بھر کے، ڈالروں کا بھر کے دے دیتا، جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ لے جاؤ نیو یارک صرف طے کر کے اور سر کر کے آ جاؤ، گھوم پھر کر، دن بھر سیر کرو، پورے شہر کا سیر سپاٹا کر کے رات کے کسی وقت میرے پاس آنا، پھر میں تم سے کوئی بات کروں گا۔ اگر تو تم بچ کے آ گئے، لوٹنے سے بچے یا قتل ہونے سے بچ کے آ گئے، اور وہ سرمایہ محفوظ واپس لے آئے، تو میں سمجھوں گا تمہاری باتیں صحیح۔ لیکن یہ اتنا ہی سرمایہ تم میرے ساتھ لے کر سعودی عرب میں چلے جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ کوئی گن میں نہیں رکھوں گا،
तुम्हें आजाद छोड़ दूंगा, टैक्सियों पर सफर करो, जहां चाहो जाओ, आजादाना घूमो फिरो, हफ्ता भर घूमो। अगर कोई आदमी मेरी आंख से तुम्हें देख जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, और कोई तुम्हारे पैसों की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत ना करे, तो फिर मुझे बताओ कानून कौन सा अच्छा? तुम जान की हिफाजत चाहते हो कि नहीं? माल की हिफाजत चाहते हो कि नहीं? अगर तुम्हारे सारे कवानीन के बावजूद वो तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब तुम नाकाम हो, और हमारे कानून ने उसको तहफ़्फ़ुज़ को फराहम कर दिया है तो इसका मतलब हमारा कानून कामयाब है। तो हम एतराज करें तो करें, तुम्हें तो एतराज करते हुए 100 दफा शर्म आनी चाहिए। किस बात पर एतराज करते? यही बात कुरान कहता है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, कि जो फलसफा तराशने वाले लोग हैं असलन इनको हमदर्दी, अजीब बात है कि मकतूल से नहीं होती, कातिल से होती। पूरा मगरिब का फलसफा देख लीजिए, उनकी सारी परेशानियां मकतूल के लिए नहीं कातिल के लिए होंगी। इस तरह किसको किस तरह बचाया जाए? उनकी सारी हमदर्दियां चोर के साथ होंगी जिसका घर लूटा गया, उनके साथ नहीं। उनकी सारी हमदर्दियां जानी के साथ होंगी जिसने इज्जत लूटी है, और जिसकी इज्जत लुट गई है उसके साथ उनको कभी हमदर्दी नहीं होती। मौला मौदूदी अलैहि रहमत ने एक दफा, मुझे याद है मैं सऊदीया में होता था, वहां मैंने एक रसाले में उनका इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने इसी बात पर, इसी बुनियाद पर बीबीसी के नुमाइंदे से बात की थी और उसको कोई बात नहीं सूझती थी। उन्होंने कहा तुम इंसानियत के नुमाइंदे हो, तुम तो चोरों, कातलों, उचक्कों के नुमाइंदे हो। हम चाहते हैं कि चोरों को खत्म किया जाए, तुम कहते हो नहीं, चोरों को खत्म नहीं होने देना, उनको और जिंदा रखो ताकि और घर लूटे। हम चाहते हैं कि इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ हो, तुम कहते नहीं, इज्जत लूटने वालों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तुम्हारा पूरा कानून और तुम्हारे सारे काले कोटों वाले वो पैसे ले लेकर उनकी हमायत करते, तो फिर ज़ारा तुम में जराम क्यों ना हो? और तुम्हारी वजह से हमारे मुल्कों में जराम बढ़ रहे, असल जो जिम्मेदार तुम का। तुम्हारी क़िसास में जिंदगी है अक्ल वालो, लअल्लकुम तत्तकून। इस बात को समझो ताकि तुम बच जाओ इसके अंजाम से, शायद तुम बच जाओ, वरना कोई सूरत नहीं बचने की।